وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ماں کی ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے۔ سب پڑھو، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر کی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، بولو وہ میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ میں بولوں گا ختم نبوت، تم نے بولنا ہے زندہ باد۔ کیا بولنا ہے؟ ہو کے رہے گی جھوٹی نبوت رسوا اور برباد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، سب نے ہاتھوں کو اٹھا کے بولنا ہے، بولو ختم نبوت زندہ باد، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، ہو کے رہے گی جھوٹی نبوت رسوا اور برباد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد۔ میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں، آئیں گے عیسیٰ یا پھر آئیں گے دجال کئی، ہر کانا دجال ہے لوگوں سب کی نظر میں مردہ باد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، بولو ختم نبوت باد۔ چمنستان نبوت میں میرے نبی کے آخری گل، میرے نبی کے اول ہے، میرے نبی کے ختم رسول، جھوٹ نبوت کا ہر حامی سب کی نظر میں مردہ باد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت، بولو ختم نبوت۔ آخر میں نعرہ لگاؤں گا میں، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دینا ہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، تو بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. محبت سے، عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیے: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، بنگلہ دیش کے پیارے شہر بیباڑیا کے اس قصبے میں بیٹھے ہوئے میرے دل کے بہت قریب میرے پیارے چھوٹے بھائی حافظ مولانا ابو بکر حقانی صاحب کی پرخلوص دعوت پر میں حاضر ہوا. رب لم یزل کا بہت شکریہ کہ جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت کے اپنے محبوب بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پتاقے کے سائے میں ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. میرے پیارے بھائیوں، آپ کے اس قصبے میں میرے بہت سے پروگرامات جاری ہیں. بھائی آواز کسی کی نہ ہے، شور کوئی نہ کرے، بالکل خاموش. خاموش خاموش، سائلنٹ، آواز نہ کریں. میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، ایک حدیث پڑھی آپ حضرات کے سامنے. مجھے موضوع دیا گیا عظمت صحابہ کا. میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صحابہ جیسی نعمت دی گئی، اور پھر ان تمام صحابہ کی تعریف
رب تعالیٰ نے نہ صرف قرآن مجید میں کری بلکہ قرآن مجید سے پہلے رب تعالیٰ کی 3 کتاب توریت، زبور، انجیل میں بھی رب تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی تعریف کری۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کون تھے؟ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کی قربانی کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کی جو دولت، جو نعمت اللہ نے اس پیارے امتی میں دیا، ان کو نبی کے ساتھ کر دیا۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام بھی اس روئے زمین پر بھیجے گئے، لیکن ان کے کسی ساتھی کو صحابہ نہیں کہا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اس روئے زمین پر بھیجا، ان کے کسی بھی ساتھی کو صحابہ نہیں کہا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اس روئے زمین پر بھیجا گیا، مگر ان کے ساتھیوں کو صحابہ نہیں کہا گیا۔ میرے پیارے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا، مگر ان کے ساتھی کو صحابہ نہیں کہا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے بہت قریب، رب کے جلیل و قدر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی اس روئے زمین پر بھیجا گیا، ان کے کسی ساتھی کو صحابی نہیں کہا گیا۔ رب کے پیارے دلارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس روئے زمین پر بھیجا گیا، مگر ان کے بھی کسی ساتھی کو صحابی نہیں کہا گیا۔ رب کے پیارے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اس روئے زمین پر بھیجا گیا، مگر ان کے ساتھیوں کو صحابی نہیں کہا گیا۔ رب کے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی اس روئے زمین پر بھیجا گیا، مگر ان کے ساتھی کو بھی صحابہ نہیں کہا گیا۔ رب کے پیارے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اس روئے زمین پر بھیجا گیا، مگر ان کے ساتھی کو بھی صحابہ نہیں کہا گیا۔ رب کے پیارے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اس روئے زمین پر بھیجا، مگر ان کے بھی کسی ساتھی کو صحابی نہیں کہا گیا۔ رب کے پیارے حضرت ہود علیہ السلام کو بھی اس روئے زمین پر بھیجا گیا، مگر ان کے ساتھی کو بھی صحابی نہیں کہا گیا۔ رب کے پیارے حضرت شیث علیہ السلام کو بھی اس روئے زمین پر بھیجا گیا، مگر ان کے کسی ساتھی کو صحابی نہیں کہا گیا۔ رب کے پیارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس روئے زمین پر بھیجا گیا، مگر کسی ساتھی کو صحابی نہیں کہا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی آئے، حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آئے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس روئے زمین پر رب کی اس دھرتی پر تشریف لے آئے۔ رب نے تمام قوموں کو مٹا دیا، رب نے تمام قوموں کو برباد کر دیا، رب نے تمام قوموں کو صفہ ہستی سے الگ کر دیا۔ رب کی نافرمانی کری، رب نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ قوم سمود بھی مٹ گئی، قوم ہود بھی مٹ گئی، قوم لوط بھی مٹ گئی، نوح علیہ السلام کی قوم بھی مٹ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی مٹ گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم بھی مٹ گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم بھی مٹ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی مٹ گئی۔ اب نمبر آتا ہے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ وہ کون تھے؟ وہ تاجدار مدینہ تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ تاجدار خاتم النبیین تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ تاجدار ختم الرسل تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ ساقی کوثر تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ شافع المحشر تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ شافع المزدمی تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ سرور کائنات تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ رحمت للعالمین تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ آمنہ کے لال جگر تھے۔ وہ عبداللہ کے نور نظر تھے۔ وہ سرور کائنات تھے۔ وہ امام الانبیاء تھے۔ وہ امام الاتقیاء تھے۔ وہ سید الانبیاء تھے۔ وہ سید الاتقیاء تھے۔ وہ سید الانبیاء ہیں۔
وہ سید الاتقیاء ہیں، وہ صافی محشر تھے، وہ شافی المحشر ہیں، وہ تاجدار خاتم النبیین تھے، وہ تاجدار خاتم النبیین ہیں، وہ شافی المحشر تھے، وہ شافی المحشر ہیں۔ نبی کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، جب اس روئے زمین پر آ گئے، رب تعالیٰ کے حکم سے نبی آخر الزمان نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا، اے لوگوں کلمہ توحید بلند کر دو، لوگوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دو۔ وہ ابو بکر جو عرب کے قبیلے سے تھا، اس نے کہہ دیا، نبی کی ایک آواز پر نبی نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر نے کہہ دیا آمنا وسلمنا، نبی نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ۔ عمر نے کہہ دیا آمنا وسلمنا، نبی نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ۔ عثمان غنی نے کہہ دیا آمنا وسلمنا، نبی نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ۔ حیدر کرار نے کہہ دیا آمنا وسلمنا، نبی نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ۔ ابو ہریرہ نے کہہ دیا آمنا وسلمنا، نبی نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمار نے کہہ دیا آمنا وسلمنا، نبی نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ۔ بلال حبشی نے کہہ دیا آمنا وسلمنا، نبی نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ۔ حضرت عباس نے کہہ دیا آمنا وسلمنا، نبی نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہہ دیا آمنا وسلمنا، نبی نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ بن عمر نے کہہ دیا آمنا وسلمنا، نبی نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ۔ ابو محذورہ نے کہہ دیا آمنا وسلمنا۔ میرے پیاروں، صحابہ کرام نے اس لا الہ الا اللہ کو اپنے دلوں میں بسائے، اپنے سروں میں کفن باندھے۔ اس لا الہ الا اللہ کی سر بلندی کے لیے نبی نے جب حی علی الجہاد کی آواز دی، صحابہ کرام میدان جنگ میں کود پڑے۔ نبی نے کہہ دیا کربلا، نبی نے کہہ دیا میدان احد میں کودنے، صحابہ کرام وہاں بھی کود پڑے۔ نبی نے کہہ دیا غزوہ خندق میں کودنے، صحابہ کرام وہاں بھی کود پڑے۔ نبی نے کہہ دیا غزوہ تبوک میں کودنے، صحابہ کرام وہاں بھی کود پڑے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام حی علی الجہاد کی آواز دیں گے، انشاءاللہ ہم بھی اس لا الہ الا اللہ کے لیے سروں پر کفن باندھے میدانوں میں کود پڑیں گے۔ میرے پیاروں، یہ صحابہ کرام کی طاقت، یہ صحابہ کرام کی قربانی، یہ صحابہ کرام کی عظمت، یہ صحابہ کرام کی رفعت، یہ صحابہ کرام کے تمام صحابہ جو ہمارے لیے نمونہ اسلاف ہے، ہمارے لیے نمونہ اسلاف ہے، جنہوں نے پیارے نبی کی خاطر اپنا گھر بار لٹا دیا، جنہوں نے پیارے نبی کی خاطر اپنی مال و دولت کو لٹا دیا، جنہوں نے پیارے نبی کی خاطر اپنی اولادوں کو لٹا دیا، جنہوں نے پیارے نبی کی خاطر بچوں کو یتیم کر دیا، جنہوں نے پیارے نبی کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، جنہوں نے پیارے نبی کی خاطر اپنا شہر لٹا دیا، جنہوں نے پیارے نبی کے خاطر اپنے ملکوں کو لٹا دیا، جنہوں نے پیارے نبی کی خاطر اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا، جنہوں نے پیارے نبی کی خاطر اپنے ملک کو بھی چھوڑ دیا، جنہوں نے پیارے نبی کی خاطر اپنے شہر کو بھی چھوڑ دیا، انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب بھی اس دین اسلام کو ہماری ضرورت پڑے گی، ہم بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، ہم بھی اپنے اولادوں کو چھوڑ کر، ہم بھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میدانوں میں جا کر انشاءاللہ دین اسلام کی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میرے پیارو، یہ دین اسلام کی طاقت ہے، یہ کلمہ کی طاقت ہے جو ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ اس کلمہ کے لیے صحابہ کرام نے بہت قربانی دی۔ حضرت بلال حبشی کو
تپتی دھوپ پر لٹا دیا جاتا، مگر وہ پھر بھی کلمہ پڑھتے۔ کیا پڑھتے؟ کلمہ پڑھتے۔ حضرت عمار پر ظلم کیا جاتا، مگر پھر بھی وہ کلمہ نہ چھوڑتے، وہ تب بھی کلمہ پڑھتے۔ اس ظلم و ستم کے ساتھ صحابہ کرام نے یہ دین تابعی تک پہنچایا۔ اس ظلم و ستم کے ساتھ صحابہ کرام نے یہ دین تابعی تک پہنچا دیا۔ تابعین نے تبع تابعی تک پہنچا دیا۔ تبع تابعین نے وقت کے عالموں تک پہنچا دیا۔ وقت کے ائمہ نے محدثین تک پہنچا دیا۔ وقت کے محدثین نے مفسرین تک پہنچا دیا۔ وقت کے مفسرین نے فقہاء تک پہنچا دیا۔ وقت کے فقہاء نے مفتیان کرام تک پہنچا دیا۔ وقت کے مفتیان کرام نے اس دین کو لیتے ہوئے تسلسل سے چلتے 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 ہمارے باپ دادا تک پہنچایا۔ ہمارے باپ دادا نے ہم تک پہنچایا۔ یہ دین چلتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ یہ دین قائم دائم رہے گا۔ انشاءاللہ ہم بھی اس دین اسلام پر پہرا دیں گے، اور جو بھی اس دین اسلام پر ایک لفظ بولے گا ہم اس کی گردن الگ کر دیں گے۔ میرے پیارو، کچھ سمجھ آ رہی ہے اردو؟ جزاک اللہ۔ اب دیکھیں میرے پیارو، صحابہ کرام کون تھے؟ صحابہ کرام کیا تھے؟ میرے نبی جب بھی لا الہ الا اللہ کا درس دیا، اس کو قبول کرنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ میرے نبی نے جب امامتی کے لیے آگے گئے، پیچھے مقتدی کون تھے؟ صحابہ تھے۔ میرے نبی جب قیام کرتے، میرے نبی کو قیام کی حالت میں دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ میرے نبی جب رکوع کرتے، میرے نبی کو رکوع کی حالت میں دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ میرے نبی جب سجدہ کرتے، میرے نبی کو سجدے کی حالت میں دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ میرے نبی جس پیالے سے دودھ پیتے، اس پیالے سے دودھ پینے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ میرے نبی جب ہجرت کر رہے ہیں مکے سے مدینے کی طرف، ساتھ میں ہجرت کرنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ میرے نبی جب تہجد کی نماز پڑھتے، اس تہجد کی نماز کو دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ میرے نبی جب اعلان کلمت اللہ بلند کرنے کے لیے میدانوں میں نکل پڑتے، ساتھ میں نکلنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ میرے نبی جب جہاد کرتے، ساتھ میں جہاد کرنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ میرے نبی جب کفار مشرکین کی گردن الگ کرتے، ساتھ میں ان کی گردن الگ کرنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ رب قرآن نے کہہ دیا اولئک هم المفلحون، اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ رب قرآن نے کہہ دیا اولئک هم المتقون، اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ رب قرآن نے کہہ دیا اولئک هم الصادقون، اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ رب قرآن نے کہہ دیا اولئک هم المؤمنون حقا، اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ رب قرآن نے کہہ دیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ رب قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد صحابہ ہیں۔ رب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ رب قرآن نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، دین اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے، اس پر ایک بال کے برابر بھی کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، صحابہ বিদেশিদের আস্তানা, পুড়িয়ে দাও, জ্বালিয়ে দাও, নারে তাকবীর। کیا ہوا تم لوگ کا پیٹرول ختم ہو گیا؟ پیٹرول ہے؟ سناؤ اور بھی کچھ۔ میرے پیارو، اب آتے ہیں مسئلہ ختم نبوت پر۔ مسئلہ ہے کس پر؟ ختم نبوت پر۔ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ میرے پیارو، رب تعالیٰ کے قرآن نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، لاسٹ نبی، شش نبی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ شش نبی۔ میرے پیارے نبی نے کہہ دیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، ایھا الناس، اے لوگو، انہ لا نبی بعدی، جان لو میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، ہم لوگ آخری امت ہیں، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا یقین ہے، یہی ہمارے لیے آخرت کا نمونہ ہے، یہی ہمارے لیے آخرت کا سامان ہے۔ جو شخص بھی ختم نبوت کا منکر ہوگا وہ کبھی مسلمان نہیں بلکہ کافر ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب میرے پیارو آؤ ذرا ختم نبوت کے پرچار کی طرف۔ میرے پیارو، جب اللہ کے نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کو میں نے ابھی کچھ دیر قبل بتایا، اسلام کی سربلندی کے لیے میدانوں پر جب آواز لگائی صحابہ کرام ان کے ساتھ گئے۔ میرے پیارو توجہ کرنا اس مسئلے کی طرف، صحابہ کرام جنگ بدر میں بھی گئے لیکن اتنے صحابہ شہید نہ ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں ہوئے۔ صحابہ کرام غزوہ احد میں بھی گئے مگر اتنے صحابہ شہید نہ ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں ہوئے۔ میں آگے بتاؤں گا جنگ یمامہ تھی کیا، مگر پہلے یہ بات سمجھیے میرے پیارو، غزوہ احد لڑی گئی مگر اتنے صحابہ شہید نہ ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں ہوئے۔ میرے پیارو، غزوہ خندق بھی لڑی گئی مگر اتنے صحابہ شہید نہ ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں ہوئے۔ میرے پیارو، غزوہ تبوک بھی لڑی گئی مگر اتنے صحابہ شہید نہ ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں ہوئے۔ جنگ یمامہ میرے پیارو، اللہ کے نبی کے یار غار خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بدبخت مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا اظہار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا، اے خالد، آپ اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیے، اگر کھڑے ہیں تو دور پڑیے اس مسئلے کی طرف، یہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ صحابہ کرام دربار کو چھوڑ کر اس میدان پر آ گئے۔ جس نے نبوت کا دعویٰ کرا، جس نے میرے نبی کے ختم نبوت پر حملہ کرا، یعنی کہ مسلمہ کذاب سے جنگ کے لیے صحابہ کرام میدانوں میں نکل پڑے۔ کم و بیش 1100 صحابہ کرام اس مرحلے پہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ کرام؟ 1100۔ بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ 1100۔ 1100 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے۔ میرے پیارو، غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ تبوک، جنگ احد، جتنی جنگ لڑی گئی تمام جنگ ملا کر بھی اتنے صحابی شہید نہ ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں صرف ہوئے۔ اللہ اکبر! 1100 صحابہ کرام ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس وقت کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اس ورق میں بھی نہیں آیا تھا۔ ابھی تو کتاب کی صورت میں نا ہم جو دیکھ کے پڑھتے ہیں، اس طرح بھی کتاب اللہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھا۔ 70 سے 80 کے لگ بھگ صرف حافظ قرآن صحابہ کرام اس جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ اللہ اکبر! اور آواز سے بولو اللہ اکبر! میرے پیارو، یہ ان صحابہ کرام نے ہم تک یہ پیغام دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ میرے پیارو، 70 سے 80 کے لگ بھگ حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ 1100 کے قریب صحابہ کرام اس مسئلے پر شہید ہو گئے۔ انہوں نے اپنا گھر بار لٹا دیا، انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، انہوں نے اپنی بیوی کو بیوہ کر دیا، مگر اس مسئلے پر گردن کٹوا دی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک یہ انسان ہے، جب تک یہ مسلمان ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے، ان کے سینوں میں قرآن ہے، جب
جب تک یہ زمین و آسمان ہے ختم نبوت کے مسئلے پر ہم لوگ بھی اپنی گردن کٹوا دیں گے، مگر اس مسئلے پر ایک بال کے برابر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ زندہ باد زندہ باد القرآনের আলো ঘরে ঘরে জালো الحديثের আলো ঘরে ঘরে জালো মাওলানা হাবিবুল্লাহ আরমানি সাহেব জিন্দাবাদ। یہ مسئلہ ختم نبوت ہے۔ اب دوسرے بات کی طرف آتا ہوں۔ اس بدبخت کا سر الگ کر دیا حضرت وحشی نے۔ اس کے بعد ہندوستان سے ایک فتنہ نمودار ہوا۔ کہاں سے؟ آپ لوگوں کے تو نزدیک میں ہے، سنا۔ ہمیشہ فساد گندگی وہیں سے آتی ہے۔ آواز سے بولو ٹھیک ہے نہیں؟ ہمیشہ گندگی وہ لوگ بھیجتے ہیں۔ ایک اور گندگی یہ بھیجی، ان بدبختوں نے وہاں کا ایک کانا دجال، چھوٹا دجال مرزا غلام قادیانی نمودار ہوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بنگالی تھا، بنگالی تھا، وہ بنگالی تو نہیں تھا نا، پاکستانی تھا۔ ابھی پاکستانی بھی نہیں تھا بھائی، کون تھا وہ؟ ہندوستان سے تھا۔ کہاں سے تھا؟ گندگی سے تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی اتنی تھی، ان کی خوبصورتی اتنی تھی، وہ تو رحمت للعالمین تھے۔ یہ بے غیرت ایک آنکھ سے کاڑا دجال تھا، بدصورت تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے نبوت کا اظہار کرا اور جا کر مرا بھی کہاں پر؟ واش روم میں، باتھ روم میں۔ کہاں مرا؟ باتھ روم میں۔ ان بدبختوں کا اچار نکال دیا باتھ روم میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میرے پیارو، یہ فتنہ چلتے چلتے بنگلہ دیش میں بھی آ گیا، یہ فتنہ بڑھتے بڑھتے پاکستان میں بھی آ گیا۔ اب اس فتنے کو روکنے کے لیے ہم نے اس ملک کے بنگلہ دیش کو 5 اگست کو پھر سے آزاد کروایا تاکہ ہم ایک آزاد مسلمانوں کا ملک بنے۔ ہم نے ان مصنفہ، ان ایسے درندوں سے ملک کو آزاد کرایا کہ تاکہ ہم لوگ اس ملک میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پتاقہ بلند رکھیں۔ ہم نے اس ملک کو پھر سے آزاد کروایا تاکہ اس ملک میں قرآن کی سربلندی ہو، علماء کی سربلندی ہو، مساجد کی سربلندی ہو، مدارس کی سربلندی ہو۔ اب یہ ہمارا حق ہے، ہم نے مل کر کے قادیانیوں کے برخلاف نکلنا ہے۔ ہم نے ان کو یہ بات بتانی ہے کہ تمہارے لیے ملک بنگلہ دیش میں کوئی جگہ نہیں، یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، আল্লাহু আকবার কাদিয়ানি কাদিয়ানি, কাফের 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 কাফের, কাদিয়ানি কাদিয়ানি নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই। নবীর পরে নবী নাই। নারে তাকবীর। میرے پیارو، ان کا ہم لوگوں نے بائیکاٹ کرنا ہے، ان کی چیزیں نہیں خریدنی، یہ پران شیزان وغیرہ، ان سب سے ہم نے کوئی چیز نہیں خریدنی۔ ہم نے دکان والے بھائی کو کہنا ہے، بھائی آپ یہ چیز نہ بیچیں، ہم دوسری کمپنی استعمال کریں گے۔ ہمارے نبی نے اس دین اسلام کے لیے طائف میں پتھر تک کھائے، ہمارے نبی لہو لہان کر دیے گئے۔ یہ ہماری نبی سے نعوذ باللہ غداری ہے۔ اگر ہم ان کی چیز استعمال کرتے ہیں تو کوئی اور تو نہیں کرے گا انشاءاللہ؟ سب ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ کون کون نہیں کرے گا؟ سب ہاتھ اٹھاؤ۔ سب نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں۔ اور دوسری بات، ہم نے اس تحریک کو نکالنی ہے، جس طرح علامہ عبدالحمید مودوپوری صاحب بھی اس تمام چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ ملک بنگلہ دیش کے بہت سارے علماء کرام اس تحریک کو لے کے چل رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سن 1973 یعنی 1973 میں ملک پاکستان میں ان قادیانیوں کو آئین کے مطابق
کافر قرار دیا گیا، اور اس طرح کافر قرار دیا گیا کہ قادیانی ملک پاکستان میں کوئی مسجد نہیں بنا سکتے، کوئی مدرسہ نہیں بنا سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں بول سکتے۔ اب ملک بنگلہ دیش میں بھی الحمدللہ ہمارے علماء کرام تیار ہیں، ہمارے علماء کرام اس موضوع کو لے کے سنسد میں جانے والے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جب بھی ملک بنگلہ دیش کے علماء ہمیں آواز دیں گے ختم نبوت کے مسئلے پر، ہم لوگ انشاءاللہ سروں پر کفن باندھے ان قادیانیوں کو سنسد میں آئین کے مطابق کافر قرار دینے کے لیے، اپنے تازہ خون دینے، گردن کو کٹوانے کے لیے میدانوں میں کود پڑیں گے، اور انشاءاللہ ان کو آئین کے مطابق کافر قرار دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ وقت اب ہم انشاءاللہ نزدیک سے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کو ملک بنگلہ دیش سے بھی بھگا دیا جائے گا، ملک پاکستان سے بھی بھگا دیے گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا معلوم ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد انشاءاللہ دونوں ملک کے مسلمان مل کر غزوہ ہند کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی، وہ وقت دور نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم ابھی بھی اپنے ایمان کو اسی طرح مضبوط کریں جس طرح صحابہ کرام کے ایمان تھے۔ تو سب تیار ہو انشاءاللہ؟ گولی سے ڈر تو نہیں جاؤ گے؟ پکی بات ہے، گولی سے ڈر تو نہیں جاؤ گے؟ جیل سے ڈر تو نہیں جاؤ گے؟ پکی بات ہے، گھر لٹانے تیار ہو؟ پکی بات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ زندگی تو ہے ہی دینے کے لیے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ زندگی تو ختم ہونی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ شان ہے، نہ ہم گولی سے ڈرتے ہیں، نہ ہم گالی سے ڈرتے ہیں، نہ ہم جیل سے ڈرتے ہیں، ہم تو خود کٹنے والے ہیں اور دشمنوں کو کاٹنے والے ہیں۔ یہ تو ہماری شان ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم جان دے دیں گے، ہم جان دے دیں گے، ہم جان دے دیں گے، جان تو ہم دیں گے انشاءاللہ، لیکن صحابہ کرام نے جان کیسے دی؟ ہاتھوں کو باندھ کر دیا؟ نہ بھائی، ہاتھ پیچھے باندھے، خالی ہاتھ تھے؟ نہیں، ہاتھوں پر تلوار تھی۔ ہم جان دیں گے بھی اور دشمنوں کی جان لیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ، دعا کرو گے میرے لیے؟